السلام علیکم دوستوں، میں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک پہ ہم کتاب مشکات المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے پاس والیوم 2 ہے اب، اور اس کا جو باب شروع ہو رہا ہے آج سے وہ ہے کتاب البیوع، خرید و فروخت کا بیان۔ خرید و فروخت کے حوالے سے جو احادیث اس میں درج ہیں وہ پڑھی جائیں گی، اور اس میں پہلی حدیث ہے 2759۔ مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ بہتر کھانا کبھی نہیں کھایا، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2760۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے متعلق رسولوں کو حکم فرمایا اسی چیز کے متعلق مومنوں کو حکم فرمایا، تو فرمایا رسولوں کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو ہم نے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ پھر آپ نے اس آدمی کا ذکر فرمایا جو دور دراز کا سفر طے کرتا ہے، پراگندہ بال اور خاک آلود آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے دعا کرتا ہے، رب جی حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اسے حرام کی غذا دی گئی، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ حدیث نمبر 2761۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے۔ حدیث نمبر 2762۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، جبکہ ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، بہت سے لوگ انہیں نہیں جانتے، پس جو شخص شبہات سے بچ گیا تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو شخص شبہات میں مبتلا ہو گیا تو وہ حرام میں مبتلا ہو گیا، جیسے وہ چراغاہ جو چراگاہ کے آس پاس چراتا ہے تو قریب ہے کہ وہ اس چراگاہ میں چرائے گا۔ سن لو، بے شک ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، سن لو بے شک اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، سن لو جس میں ایک لوتھڑا ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، یاد رکھو وہ دل ہے۔ حدیث نمبر 2763۔ رافع بن خدیج بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتے کی قیمت زانیہ کی اجرت اور پچنے لگانے والے کی کمائی خبیث ہے۔ حدیث نمبر 2764۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت زانیہ کی اجرت اور کاہن کی شیرینی یعنی نیاز سے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 2765۔ ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت، کتے کی قیمت اور زانیہ کی کمائی سے منع فرمایا، اور سود کھانے والے، کھلانے والے، جسم گوندنے والی اور گدوانے والی اور مصور پر لعنت فرمائی۔ حدیث نمبر 2766۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی بی کو حرام قرار دیا ہے۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول مردار کی چربی کے بارے میں بتائیں، کیونکہ اس کے ذریعے کشتیوں کو روغن کیا جاتا ہے، کھالیں چکنی کی جاتی ہیں اور لوگ اسے چراغوں میں جلا کر روشنی حاصل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں وہ حرام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہود کو غارت کرے، کیونکہ اللہ نے جب اس کی چربی حرام قرار دی تو انہوں نے پگھلا کر بیچا اور پھر اس کی قیمت کھائی۔ حدیث نمبر 2767۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہود کو غارت کرے، ان پر مردار کی چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اسے پگھلا کر فروخت کیا۔ حدیث نمبر 2768۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے اور بلی کی قیمت سے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 2769۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچنے لگایا تو آپ نے اسے 1 سا تقریباً 2.5 کلو کھجوریں دینے اور اس کے مالکوں کو اس کے خراج میں تخفیف کرنے کا حکم فرمایا۔ حدیث نمبر 2770۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی کمائی سے کھانا سب سے پاکیزہ کھانا ہے، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں سے ہے۔ ابو داؤد اور دارمی کی روایت میں ہے کہ آدمی کا اپنی کمائی سے کھانا سب سے پاکیزہ کھانا ہے، اور بے شک اس کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے۔ حدیث نمبر 2771۔ عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص حرام مال کھاتا ہے پھر اس سے صدقہ کرتا ہے تو وہ اس کی طرف سے قبول نہیں ہوتا، وہ اس میں سے جو خرچ کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں کی جاتی، اور اگر وہ اسے ترکہ میں چھوڑ جاتا ہے تو اس کے لیے آگ میں اضافے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اللہ برائی کے ذریعے برائی ختم نہیں کرتا بلکہ وہ نیکی کے ذریعے برائی ختم کرتا ہے، اور خبیث کو ختم نہیں کرتا۔ احمد شرح سنہ میں بھی اسی طرح ہے۔
حدیث نمبر 2772۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام سے پرورش پانے والا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور حرام سے پرورش پانے والا ہر گوشت جہنم کی آگ ہی اس کی زیادہ حقدار ہے۔ حدیث نمبر 2773۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا، جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے، اور شک سے پاک چیز اختیار کر، کیونکہ سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے۔ احمد، ترمذی، نسائی اور امام دارمی نے اسے حدیث کا پہلا حصہ روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2774۔ واسبہ بن معبد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واسبہ تم نیکی اور گناہ کی تعریف پوچھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اکٹھی کیں اور میرے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا، اپنے نفس سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اور پھر فرمایا، نیکی وہ ہے جس پر نفس اور دل مطمئن ہو جائے، جبکہ گناہ یہ ہے کہ وہ تیرے نفس میں کھٹکے اور دل میں تردد پیدا کرے، اگرچہ لوگ تجھے فتویٰ دیں۔ حدیث نمبر 2775۔ عطیہ سعدی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ حقیقی متقی تب بنتا ہے کہ وہ قابل اعتراض چیزوں کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں بھی چھوڑے جن پر کوئی اعتراض نہیں۔ حدیث نمبر 2776۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق 10 قسم کے افراد پر لعنت فرمائی، اس کے بنانے والے، اس کے بنوانے والے، اس کے پینے والے، اسے اٹھانے والے، اس کے پاس لے جائی، اس کے پاس پلانے والے، اسے بیچنے والے، اس کی قیمت کھانے والے، اسے خریدنے والے، اور جس کے لیے خریدی جائے۔ حدیث نمبر 2777۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے شراب پر، اس کے پینے والے، اس کے پلانے والے، اس کے بیچنے والے، اس کے خریدنے والے، اس کے بنانے والے، جس کے لیے بنائی جائے، اس پر، اس لے کر جانے والے، اور جس کے لیے لے کر جائی جائے، ان سب پر لعنت فرمائی۔ حدیث نمبر 2778۔ وہ حصہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پچھنے لگانے والے کی اجرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا اور آپ سے مسلسل اجازت طلب کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اپنے اونٹ کو کھلا دیا کر، اسے غلام کو کھلا دیا کر۔ حدیث نمبر 2779۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت اور گانے والی گلوکارہ یا زانیہ کی کمائی سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 2780۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گانے والیوں کو بیچو، نہ انہیں خریدو اور نہ ہی انہیں تربیت دو، اور ان کی قیمت حرام ہے۔ ایسے مسائل کے متعلق یہ حکم نازل ہوا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بے ہودہ باتیں خریدتے ہیں۔ احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث غریب ہے، اور علی بن یزید راوی حدیث میں ضعیف ہیں۔ اور ہم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کھانے سے منع فرمایا، انشاءاللہ اگلے باب میں ذکر کریں گے۔ حدیث نمبر 2781۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرائض کے بعد کسب حلال کی تلاش بھی فرض ہے۔ حدیث نمبر 2782۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ان سے قرآن کریم کی کتابت کی اجرت کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا، کوئی حرج نہیں، وہ تو حروف کے مصور ہی ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہی کھاتے ہیں۔ حدیث نمبر 2783۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کون سا کسب سب سے پاکیزہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور ہر چیز اچھی تجارت۔ حدیث نمبر 2784۔ ابو بکر بن ابو مریم بیان کرتے ہیں کہ مقدام بن ماد کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی دودھ بیچا کرتی تھی، اور مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قیمت وصول کرتے تھے۔ ان سے کہا کہ سبحان اللہ، کیا وہ دودھ بیچتی ہے اور تم اس کی قیمت وصول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں پر ایسا وقت بھی آئے گا جس میں درہم و دینار ہی انہیں فائدہ پہنچائے گا۔ حدیث نمبر 2785۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ میں شام اور مصر کی طرف سامان تجارت بھیجا کرتا تھا، چنانچہ اب میں نے عراق کی طرف سامان بھیجنے کی تیاری کی، تو میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے عرض کیا، ام المومنین، میں شام کی طرف سامان تجارت بھیجا کرتا تھا، لیکن اب میں نے عراق کے لیے تیاری کی ہے۔ انہوں نے فرمایا، ایسا نہ کرو، تمہارے تجارتی مرکز کو کیا ہوا؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کی روزی کا کوئی سبب بنائے تو وہ اسے نہ چھوڑے جب تک کہ عدم منافع کی وجہ سے اس میں تبدیلی رونما نہ ہو یا اسے اس میں نقصان ہونے لگے۔ حدیث نمبر 2786۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، اور وہ آپ کو خراج دیا کرتا تھا، اور ابو بکر اس کے خراج میں سے کھایا کرتے تھے۔ ایک روز وہ کچھ لے کر آیا تو ابو بکر نے اس میں سے کھایا۔ غلام نے آپ سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے تھا؟ تو ابو بکر نے فرمایا، وہ کیا تھا؟ اس نے کہا، میں جاہلیت میں ایک انسان کے لیے کہانت کیا کرتا تھا، حالانکہ مجھے کہانت نہیں آتی تھی، میں تو صرف اسے دھوکہ ہی دیا تھا۔ وہ مجھے ملا تو اس نے مجھے یہ عطا کیا جس میں سے آپ نے کھایا۔ اور وہ بیان کرتی ہیں، ابو بکر نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور پیٹ کی ہر چیز کہہ کر ڈالی۔ حدیث نمبر 2786۔
87۔ ابو بکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام سے پرورش پانے والا جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث نمبر 2788۔ زید بن اسلم سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیا اور انہیں خوشگوار محسوس ہوا۔ جس شخص نے دودھ پلایا تھا اس سے دریافت کیا کہ تو نے یہ دودھ کہاں سے حاصل کیا؟ اس نے بتایا کہ وہ ایک تالاب پر گیا جس کا اس نے نام لیا، وہاں زکوٰۃ کے اونٹ تھے جن کو وہ پانی پلا رہے تھے، انہوں نے مجھے بھی ان کا دودھ دھو کر دیا، میں نے دودھ کو اپنے مشکیزے میں ڈال لیا، یہ وہ دودھ تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور دودھ کی کہہ کر دی۔ حدیث نمبر 2789۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ جو شخص 10 درہم میں کوئی کپڑا خریدے اور اس میں 1 درہم حرام کا ہو تو جب تک وہ کپڑا اس پر رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے اپنی 2 انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں ڈال کر فرمایا اگر میں نے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہ سنی ہو تو یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ احمد بھی حقیفی شیخ الایمان اور فرمایا اس کی سند ضعیف ہے۔ کتاب البیوع میں ہے معاملہ کرنے میں نرمی کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 2790۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے جو بیچتے خریدتے اور تقاضا کرتے وقت نرمی اور کشادہ دلی کا مظاہرہ کرے۔ حدیث نمبر 2791۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا، فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے اس کے پاس آیا تو اس سے پوچھا گیا کیا تم نے کوئی نیکی کا کام کیا؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں۔ پھر اس سے کہا گیا دیکھ لو۔ اس نے کہا مجھے اس کے علاوہ تو کوئی اور بات یاد نہیں کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ بھی کیا کرتا تھا اور میں ان سے اچھے انداز سے تقاضا کیا کرتا تھا، میں مالدار شخص کو مہلت دے دیتا جبکہ تنگ دست کو ویسے ہی معاف کر دیا کرتا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ حدیث نمبر 2792۔ اور صحیح مسلم کی روایت بھی اسی طرح کے جو عقبہ بن عامر اور ابو مسعود انصاری سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کا تجھ سے زیادہ حقدار ہوں، فرشتوں میرے بندے سے درگزر فرماؤ۔ حدیث نمبر 2793۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کرتے وقت زیادہ قسمیں اٹھانے سے بچو کیونکہ اس سے تجارت کو فروغ تو ملتا ہے لیکن پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 2794۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قسم سودے کو رواج دیتی ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 2795۔ ابو ذر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ روز قیامت 3 قسم کے لوگوں سے کلام فرمائے گا، نہ نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان کا تزکیہ فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ابو ذر نے عرض کیا وہ ناکام و نامراد ہو گئے، اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ آپ فرمایا ازعار لٹکانے والا، احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والا۔ حدیث نمبر 2796۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حدیث نمبر 2797۔ ابن ماجہ نے اسے ابن عمر سے روایت کیا ہے اور ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 2798۔ قیس بن ابی غرزہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم تاجروں کو بروکر دلال کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا نام دیا جو کہ اس سے بہتر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجروں کی جماعت بھی کرتے وقت لغو باتیں ہو جاتی ہیں اور قسمیں بھی ہو جاتی ہیں، لہذا تم اس کے ساتھ صدقہ کو شامل کر لیا کرو۔ حدیث نمبر 2799۔ عبید بن رافع اپنے والد سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجروں کو فاجروں کے زمرے میں جمع کیا جائے گا بجز اس کے جس نے تقوی اختیار کیا، نیکی کی اور صدقہ کیا۔ حدیث نمبر 2800۔ امام بیہقی نے برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شعب الایمان میں روایت کیا اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ کتاب البیوع میں ہے اختیار کا بیان۔ حدیث نمبر 2801۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی خیار کے علاوہ خرید و فروخت کرنے والوں میں سے ہر ایک کو جدا نہ ہونے سے پہلے تک بی کو پختہ کرنے یا فسق کرنے کا اختیار ہے۔ بخاری مسلم اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جب 2 بی کرنے والے بی کرتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے تک اپنی بی کے بارے میں اختیار ہوتا ہے یا پھر ان کی بی خیار ہو، پس جب ان کی بی اختیار ہوگی تو وہ واجب ہو جائے گی۔ اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے خرید و فروخت کرنے والوں کو ایک دوسرے جدا ہونے سے پہلے تک اختیار باقی رہتا ہے یا پھر انہیں بھی خیار کی ہو۔ اور صحیحین کی روایت میں ہے کہ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی سے کہے کہ تجھے اختیار حاصل ہے۔ حدیث نمبر 2802۔
حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرید و فروخت کرنے والوں کو جدا ہونے تک اختیار باقی رہتا ہے۔ اگر انہوں نے سچ بولا اور مال کے بارے میں وضاحت کی تو ان دونوں کے لیے ان کی بی میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر انہوں نے مال کے نقص وغیرہ کو چھپایا اور جھوٹ بولا تو ان کی بی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 2803۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بی میں میرے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بی کرو تو کہا کرو دھوکہ فریب نہیں چلے گا۔ وہ آدمی یہ الفاظ کہا کرتا تھا۔ حدیث نمبر 2804۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرید و فروخت کرنے والوں کو جدا ہونے سے پہلے تک اختیار ہوتا ہے، الا یہ کہ بھی اختیار ہو، اور اس کے لیے اس اندیشے کے پیش نظر اپنے ساتھی سے جدا ہونا جائز نہیں کہ وہ اس بی کی واپسی کا مطالبہ نہ کرے۔ حدیث نمبر 2805۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں باہمی رضامندی کے بغیر ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں۔ حدیث نمبر 2806۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی کو بی کے بعد اختیار دیا، ترمذی، اور فرمایا یہ حدیث صحیح غریب ہے۔ کتاب البیوع میں ہے سود کا بیان۔ حدیث نمبر 2807۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے اور لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا گناہ میں وہ سب برابر ہیں۔ حدیث نمبر 2808۔ عبادہ بن سامت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور اور نمک کے بدلے نمک کے ایک دوسرے کے برابر ہوں اور نقد با نقد ہوں۔ جب یہ اصناف بدل جائیں تو پھر اگر وہ نقد ہوں تو جیسے چاہو بیچو۔ حدیث نمبر 2809۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا سونے کے بدلے چاندی، چاندی کے بدلے گندم، گندم کے بدلے جو کے بدلے کھجور، کھجور کے بدلے اور نمک، نمک کے بدلے برابر برابر اور نقد با نقد ہوں۔ جس شخص نے زیادہ دیا یا جس نے زیادہ کا مطالبہ کیا تو اس نے سودی کام کیا اور اس میں لینے والا اور دینے والا برابر ہیں۔ حدیث نمبر 2810۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کو سونے کے برابر ہی فروخت کرو، ایک دوسرے میں کمی بیچی نہ کرو، چاندی کو چاندی کے برابر ہی فروخت کرو اور ایک دوسرے میں کمی بیچی نہ کرو، اور اس میں غیر موجود چیز کو موجود چیز کے بدلے فروخت نہ کرو، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ سونے کو سونے کے بدلے اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں باہم برابر وزن میں فروخت کرو۔ حدیث نمبر 2811۔ معمر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سن رہا تھا اناج اناج، غلہ غلے کے برابر برابر ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2812۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم کے بدلے جو کے بدلے جو، اور کھجور کے بدلے ادھار بھی کرنا سود ہے، لیکن اگر دست بدست ہو تو جائز ہے۔ حدیث نمبر 2813۔ ابو سعید اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو خیبر پر عامل مقرر کیا تو وہ اچھی قسم کی کھجوریں لے کر آپ کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خیبر کی ساری کھجوریں اسی طرح کی ہیں؟ اس نے عرض کیا نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول، ہم 2 سا کے بدلے یا 1 سا اور 3 سا کے بدلے 2 سا لے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، ساری کھجوریں درہموں کے حساب سے بیچ دیا کرو اور پھر درہموں کے بدلے عمدہ قسم کی کھجوریں خرید لیا کرو، اور فرمایا وزن کی جانے والی تمام چیزوں میں بھی یہی اصول ہے۔ حدیث نمبر 2814۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمدی قسم کی کھجور لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کہاں سے لائے؟ انہوں نے عرض کیا ہمارے پاس نکمے کھجوریں تھیں، میں نے ان کے 2 سا کے اور ان کا 1 سا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس افسوس، یہ تو بالکل سود ہے، بالکل سود ہے، ایسا نہ کرو، بلکہ جب تم خریدنا چاہو تو ان کھجوروں کو فروخت کرو، پھر اس کی قیمت کے عوض انہیں خریدو۔ حدیث نمبر 2815۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا تو اس نے ہجرت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ تھا کہ وہ غلام ہے۔ اتنے میں اس کا مالک آیا اور اس کا مطالبہ کرنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مجھے بیچ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حبشی غلاموں کے بدلے میں اسے خرید لیا۔ اس کے بعد آپ کسی سے بیعت نہیں لیتے تھے حتیٰ کہ آپ اس سے پوچھ لیتے کیا وہ غلام ہے یا آزاد۔ حدیث نمبر 2816۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم شد وزن کھجور کے بدلے میں غیر معلوم وزن کھجوروں کے ڈھیر کی بھی سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 2817۔ فضالہ بن عبید بیان کرتے ہیں کہ میں نے خیبر کے دن 12 دینار کے بدلے میں 1 ہار خریدا جس میں سونا اور گونگے تھے، میں نے اس ہار کو کھو دیا تو
میں نے اس 12 دینار سے زیادہ سونا پایا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نہ بیچا جائے حتیٰ کہ اسے کھول کر الگ کر لیا جائے۔ حدیث نمبر 2818۔ ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ تمام لوگ سود کھانے والے ہوں گے، اگر کوئی اسے نہیں بھی کھائے گا تو اس کا اثر اس تک پہنچ جائے گا، اور اسی طرح بھی مروی ہے کہ اس تک اس کا غبار پہنچ جائے گا۔ حدیث نمبر 2819۔ عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے، گندم کو گندم، جو کو جو، کھجور کو کھجور اور نمک کو نمک کے بدلے میں فروخت نہ کرو، ہاں یہ کہ وہ برابر برابر نقد بنقد اور دست بدست ہوں، اور سونے کو چاندی کے بدلے میں، چاندی کو سونے کے بدلے میں، گندم کو جو کے بدلے میں جو کو گندم کے بدلے میں، کھجور کو نمک اور نمک کو کھجور کے بدلے میں دست بدست جیسے تم چاہو بیچو۔ حدیث نمبر 2820۔ سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تازہ کھجوروں کے بدلے میں چھوارے خریدنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھجور خشک ہو جاتی ہے تو کیا وہ وزن میں کم ہو جاتی ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 2821۔ سعید بن مسیب سے مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوان کے بدلے گوشت کی بیع سے منع فرمایا۔ سعید نے فرمایا یہ جہالیت کے جوئے کی ایک صورت تھی۔ حدیث نمبر 2822۔ سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوان کے بدلے حیوان کی ادھار بیع سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 2823۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لشکر تیار کرنے کا حکم فرمایا تو اونٹ کم پڑ گئے، پھر آپ نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ صدقہ کی جوان سال اونٹنیوں کے وعدہ پر اونٹ لے لیں، چنانچہ وہ ایک اونٹ 2 اونٹنیوں کے بدلے صدقہ کے اونٹ آنے تک وعدہ کے طور پر لے رہے تھے۔ حدیث نمبر 2824۔ اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود ادھار میں ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو نقد بنقد ہو اس میں سود نہیں۔ حدیث نمبر 2825۔ وسیل الملائکہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جانتے ہوں کہ 1 درہم سود کھاتا ہے تو یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سنگین ہے، اور امام بیہقی نے شیب الایمان میں ابن عباس سے روایت کیا ہے اور یہ اضافہ نقل کرتے ہوئے فرمایا جس شخص کا گوشت حرام سے تیار ہوا ہو تو آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ حدیث نمبر 2826۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، ان میں سے کم تر گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح جمع کرے۔ حدیث نمبر 2827۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سود خواہ کتنا بھی زیادہ ہو جائے لیکن اس کا انجام فقر و ضلالت ہے۔ ان دونوں روایات کو ابن ماجہ اور بیہقی نے شیب الایمان میں، جبکہ آخری حدیث کو امام احمد نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 2828۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں ایک قوم کے پاس آیا جن کے پیٹ گھروں کی مانند تھے، جن میں سانپ ان کے پیٹ کے باہر سے نکل نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا سود خور۔ حدیث نمبر 2829۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کے لکھنے والے اور اس زکوٰۃ نہ دینے والے پر لعنت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوحہ کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2830۔ عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ آخری آیت سود کے بارے میں نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، لیکن آپ نے اس کی ہمیں تفسیر نہیں بتائی تھی، تم سود اور مثل سود ترک کر دو۔ حدیث نمبر 2831۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو قرض دے پھر وہ مقروض شخص اس کو کوئی تحفہ دے یا اسے سواری پر بٹھائے تو وہ اس پر سوار ہو نہ اس کا تحفہ قبول کرے، البتہ اگر ان کے درمیان یہ کام تحائف کا تبادلہ وغیرہ پہلے سے ہی جاری ہو تو جائز ہے۔ حدیث نمبر 2832۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو قرض دے تو پھر وہ ہدیہ قبول نہ کرے۔ امام بخاری نے اسے تاریخ میں روایت کیا ہے، اسی طرح منتقل۔ حدیث نمبر 2833۔ ابو بردہ بن ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ گیا تو میں نے عبداللہ بن سلام سے ملاقات کی تو انہوں نے فرمایا تم ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں سود عام ہے، جب تمہارا کسی آدمی پر کوئی حق ہو اور وہ گھاس کا ایک گٹھا یا جو جنگلی ہرے چارے کا ایک گٹھا بطور ہدیہ بھیجے تو اسے نہ لو کیونکہ وہ سود ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔